السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، استقبال ہے آپ کا محمد القمہ امیر آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ آج 26 جنوری 2022 ہے اور آپ جانتے ہیں کہ 26 جنوری یہ پورے ملک میں ایک خوشی کا دن ہے اور یہ ہمارا ایک قومی تہوار اور نیشنل فنکشن ہے۔ کیوں ہے یہ نیشنل فنکشن؟ آپ جانتے ہیں کہ اس کو ریپبلک ڈے کہا جاتا ہے، یوم جمہوریہ کہا جاتا ہے، لوکتنتر دیوس بھی کہا جاتا ہے اسے۔ یعنی اس دن ہمارے ملک میں سیکولر نظام حکومت نافذ کیا گیا تھا۔ آزادی کے بعد 1947 سے 1950 تک ہمارے ملک کا دستور اور آئین اور کنسٹیٹیوشن اور سمویدھان مرتب کیا گیا، اور اس کے بعد 26 جنوری 1950 وہ دن ہے جس دن یہ آئین نافذ کیا گیا۔ کیوں یہ خوشی منائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ ہم صدیوں کے بعد، تقریباً 1.5 سے 2 صدی کے بعد انگریزوں کی غلامی سے ہم آزاد ہوئے اور اس نظام حکومت سے ہمیں آزادی ملی جو سراسر ظلم اور ناانصافی پر مبنی تھا۔ اس لیے خوشی منائی جاتی ہے۔ لیکن یہاں ہم نے جو یہ ویلاگ شروع کیا ہے، اس ویلاگ کو شروع کرنے کا مقصد اس جمہوری نظام حکومت کو سمجھنا ہے اور اس کی اچھائیوں برائیوں سے واقف ہونا ہے اور واقف کرانا ہے۔ ہم یہاں ہندوستان میں سیکولرزم پر بات نہیں کریں گے، ہم مطلقاً ایبسولٹ سیکولرزم پر بات کریں گے۔ یعنی یہ جو فلسفہ ہے سیکولرزم کا، اس پر ہم بات کریں گے۔ اس میں 2-3 چیزیں ہیں اور یہ ویڈیو طویل بھی ہو سکتی ہے، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو الگ الگ ویلاگ میں بنائیں گے، اور انشاءاللہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ 10 سے 15 منٹ میں ہماری یہ ویڈیو مکمل ہو جائے تاکہ آپ کو اکتاہٹ نہ محسوس ہو، آپ کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو۔ تو چلتے ہیں اپنے مقصد کی طرف۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، اس وقت دنیا میں زیادہ تر ممالک میں جمہوری نظام حکومت یعنی سیکولر سسٹم قائم ہے۔ 2013 میں انٹرنیشنل میگزین بورگن، اس میں ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ دنیا کے 196 ملکوں میں سے 123 ملکوں میں سیکولر نظام حکومت پر عمل ہوتا ہے، یعنی ملک کا نظام سیکولرزم کے مطابق چلتا ہے۔ اتنا رائج ہے یہ۔ اور اس وقت جمہوریت پر ایمان لانا گویا آج کی سیاست اور پولیٹکس کا کلمہ طیبہ بن چکا ہے۔ کوئی شخص جمہوریت پر اعتراض کی زبان کھولے تو وہ سیاست کی اصطلاح میں کافر سے بھی کم نہیں ہے۔ اتنا زیادہ رائج ہو چکا ہے، اس لیے اس کو کچھ تفصیل اور ڈیٹیل سے سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی بات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت یا سیکولرزم میننگ اور اس کے معنی کیا ہیں۔ دیکھیں، جمہوریت یہ اصل میں اس کو کہا جاتا ہے انگلش میں ڈیموکریسی، اور انگلش میں بھی یہ انگلش کا ورڈ نہیں ہے بلکہ یہ یونانی زبان سے لیا گیا ہے، اور ڈیمو کہا جاتا ہے یونانی زبان میں عوام کو، اور کریسی کہتے ہیں نظام حکومت کو۔ یعنی حکومت کا نظام جو ہوتا ہے، جو اس کے پہلو اور ڈھانچے ہوتے ہیں حکومت کے، اس کو کہا جاتا ہے یونانی زبان میں کریسی۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہاں پر ایک غلط فہمی لوگوں کو پیدا ہوئی۔ اس کی بنا پر یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے پرانا نظام حکومت ڈیموکریسی ہے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ یونانی جمہوریت کیا ہے؟ میں پہلے یہ بتا دوں کہ یہ غلط فہمی کیوں پیدا ہوئی۔
دیکھیں، آپ جانتے ہوں گے افلاطون یہ ایک بہت بڑا فلسفی ہے، اور گویا سارے جدید اور قدیم فلسفے یعنی پرانے اور نئے فلسفے کی بنیاد افلاطون ہے، اور اس کا استاذ ارسطو ہے، جس کو انگلش میں ارسٹو کہا جاتا ہے۔ افلاطون نے کیا کیا تھا کہ سیاست کے اصولوں کو مرتب کیا تھا، یعنی سیاست کن اصولوں پر ہونی چاہیے کہ جس سے نظام حکومت اچھا چل سکے۔ اب جو اس نے وہ کتاب لکھی، اس کتاب کا نام اس نے رکھا جمہوریہ۔ جمہوریہ اس نے نام رکھا۔ تو جمہوریہ جو اس نے نام رکھا تو اس سے لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ یہ جو ہے نظام حکومت ہی جمہوریت ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں، وہاں جو یونانی جمہوریت تھی اس کا تصور کیا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یونان میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہوا کرتی تھی، ایک شہر ایک پوری حکومت ہوا کرتا تھا۔ جیسے ہمارا دلی یہ ایک شہر ہے، اسٹیٹ بھی ہے، تو یہ تو اتنا بڑا شہر ہے اور اس کو اسٹیٹ مانا جاتا ہے۔ یا مان کے چلیے آپ کولکتہ ہے، ممبئی ہے، اس طرح کے دیگر بڑے شہر ہیں، یہ بڑے شہر یہ پوری حکومت ہوا کرتا ہے جیسے ہمارا انڈیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے آبادی بھی اتنی نہیں ہوتی تھی، اس وقت میں آبادیاں قبیلوں کی شکل میں اور قوموں کی شکل میں ڈھل ہی رہی تھی، تو اس لیے آبادی زیادہ نہیں ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہوتی تھیں۔ اور جو وہاں بڑے بڑے شہر تھے مثلا اسپارٹا وغیرہ، تو اس میں بھی آبادی 9-10 ہزار کے قریب ہوتی تھی۔ حیرت ہوگی، سب سے بڑا شہر اس وقت میں ایتھنز تھا، یونان کا، جس کو ایتھنزیا کہا جاتا ہے اور آج بھی وہ اسی نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کی آبادی 10 ہزار تھی، اور وہاں جمہوریہ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ کوئی فیصلہ کرنا چاہ رہا ہے، عوام کو اس نے بلا لیا، سب ایک میدان میں جمع ہو گئے، ان کے سامنے اس نے بات رکھی کہ ہم یہ فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ کچھ لوگوں نے حمایت میں ہاتھ کھڑے کر دیے، کچھ لوگوں نے جو ہے اس کی مخالفت کی، کچھ بحث و مباحثہ ہو گیا اس پر، اور آخر میں پھر اکثریت کی رائے کیا ہوتی اس کے مطابق فیصلہ سنا دیا جاتا تھا۔ تو کچھ تو جو ہے سملرٹی ہے اس جمہوریت اور اس جمہوریت کی، لیکن وہ جمہوریت الگ چیز تھی، یہ جمہوریت الگ چیز ہے۔ پھر ہوا کیا کہ جب وہ شہر بڑے ہوتے گئے اور حکومتیں چند شہروں کو ملا کر پھر ایک ریاست بننے لگی، تو لوگوں کو اس طرح جمع کرنا ممکن نہ رہا۔ ہوا کیا کہ بادشاہوں نے کونسل بنا لی اپنی، اور ان کونسل میں کچھ لوگوں کو جمع کر لیا، اور جمع کر کے ان سے مشورے لینے لگے، لیکن پھر یہ بھی صورت ممکن نہ رہی۔ ہوا یہ کہ چلتے چلتے یہ مطلق العنان حکومت بن گئی اور آمریت میں اور ڈکٹیٹرشپ میں تبدیل ہو گئی، اور اس طرح وہ جمہوریت بھی ختم ہو گئی۔ اس لیے یہ غلط فہمی ختم ہو جانی چاہیے کہ یہ جمہوریت سب سے پرانا طرز حکومت ہے، غلط ہے یہ بات۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جمہوریہ ڈیموز اور کریٹوس سے بنا ہے، یعنی ڈیموکریسی، عوامی حکومت۔ اس کا صاف طور سے مفہوم یہ کہہ سکتے ہیں عوامی حاکمیت، یعنی جمہوریت کے معنی ہوئے ایسا نظام حکومت جس میں عوام کو یا عوام کی رائے کو کسی نہ کسی شکل میں حکومت کی پالیسی طے کرنے کے لیے بنیاد بنایا گیا۔ ویسے ایک بات سمجھیں کہ جمہوریت کی کوئی ایسی تعریف جو اس کے تمام پہلوؤں کو محیط ہو اور ہر ایک چیز اس کے اندر آ جاتی ہو، آج تک کوئی ایسی تعریف کر ہی نہیں سکا۔ اتنا زیادہ اس میں سیاستدانوں کا اختلاف ہے کہ ایک رائے دوسرے کے بالکل الٹ ہے، کوئی سملرٹی نہیں ہے، لیکن بحیثیت مجموعی ایسا نظام حکومت مراد جس میں عوام کی رائے کو کسی نہ کسی شکل میں حکومت کی پالیسیاں طے کرنے کے لیے بنیاد بنایا گیا ہو۔ اور دیکھیں یہاں ایک غلط فہمی اور ہوتی ہے، ہمارے یہاں عربی علوم جو مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں ان میں ایک لفظ آتا ہے قال الجمہور، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے اکثر علماء یہ فرماتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ جمہور کا اکثر ترجمہ ہی غلط ہے۔ جمہور بنا ہے جمہرہ سے، جمہرہ کے معنی ہوتے ہیں وہ ریت جو چمکتی ہے،
اور ظاہر سی بات ہے چمکنے والی ریت زیادہ نہیں ہوتی، کم ہوا کرتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے اس کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے۔ تو جمہور کا مطلب ہوا کہ وہ لوگ جو لوگوں میں چمکتے ہیں، ہمارے وہ علماء جن کی رائے زیادہ مانی جاتی ہے وہ لوگ چمکتے ہیں۔ تو جمہور کا معنی اکثریت کہاں ہوا؟ یہ تو غلط ترجمہ ہو گیا۔ تو یہ جو ریت ہوتی ہے اس کو خاک چھان چھان کے، مٹیوں کو چھان چھان کے پھر وہ ریت نکلتی ہے۔ شاعر نے کہا ہے وہ لوگ تو نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے، وہ لوگ تو نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے، فلک نے کیا تھا جن کو پیدا خاک چھان چھان کے۔ تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جمہور کا یہ ترجمہ غلط ہے، اکثریت۔ اسی لیے جب عربی میں ڈیموکریسی کا ترجمہ کیا جاتا ہے جمہوریہ نہیں کہا جاتا، حالانکہ جمہوریہ دیکھنے میں عربی کا لفظ معلوم ہوتا ہے، بلکہ الدیمقراطیہ کہا جاتا ہے، یعنی ڈیموکریسی، الدیمقراطیہ۔ تو اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جمہوریت یہ ایک اصطلاحی لفظ تو ہے مگر اردو کا، عربی میں یہ لفظ نہیں بولا جاتا۔ اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ یعنی یہ ایک ٹرمینالوجی ہے نا جمہوریت، تو ٹرمینالوجسٹ سے پوچھنا پڑے گا کہ اس کے جو ہے معنی کیا ہیں۔ تو عام طور سے جو معنی اسے کہے جاتے ہیں وہ ابراہم لنکن کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، یعنی ابراہم لنکن نے اس کی یہ تشریح کی تھی۔ کیا کہا تھا؟ گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل، عوام کی حاکمیت، عوام کے لیے، عوام کے ذریعے۔ اس کا مطلب کیا ہے وہ ہم آپ کو اگلے ولاگ میں بتائیں گے، آپ اگلے ولاگ کا انتظار کریں، انشاءاللہ اس کی لنک ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے۔ اور ہم آخر میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہماری حوصلہ افزائی کے لیے نکالا۔ اگر آپ مستقل ہماری ویڈیو سے مطلع ہونا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس فرما دیں۔ اگلے ولاگ کا انتظار کریں۔ السلام علیکم۔